فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاہرا پیر کامل، کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب کیا۔ کہہ دیں الحمدللہ، دل سے کہہ دیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ پھر آج پہلی رات ہے رمضان کی۔ حدیث پاک میں میرا آقا فرماتے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ میری امت کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ تو اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ باہر روڈ پہ 10 صفیں بھی آج نمازیوں کی شامل ہوئی۔ تو آج غوث پاک کی رات ہے ولادت کی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ غوث اعظم کے صدقے ہماری مسجد کے لیے ہمیں مزید وسعت والی جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں اللہ کے بندے اور بندیاں اس مبارک گھر کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اخلاص، توکل کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت، اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت اور قرآن کی خدمت کے لیے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روز ہمارا سلسلہ رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو سوا پارہ آپ ابتدائی 16 تراویحوں میں سماعت کریں گے، جو اس کا طریقہ ہے ہمارا، تو اس میں سوا پاروں کا انشاءاللہ آپ کو خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور 17ویں شب سے پھر وہ ایک ایک پارے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ تراویح میں انشاءاللہ قرآن سنیں گے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج صرف سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم تراویح میں سورہ بقرہ مکمل کر لیں گے، تو کل انشاءاللہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر سورہ بقرہ کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج صرف سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی عظیم سورت پاک ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سب سے پہلا ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 5واں ہے۔ اور یہ وہ واحد سورت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ مکے میں بھی اس کا نزول ہوا اور مدینے میں بھی اس کا نزول ہوا۔ بولیں سبحان اللہ۔ یہ سورت پاک کی فضیلت کے اندر بات موجود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ توریت اور زبور میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نہیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے 2 نوروں کی بشارت عطا فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، جس میں ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ بولیں سبحان اللہ۔ پھر سورہ فاتحہ کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور میں نے پرسنل کئی بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے روحانی معاملات کے اندر بھی، کہ اگر انسان کا کوئی جسمانی مسئلہ یا روحانی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ بزرگ تاکید فرماتے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں۔ تو روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور پھر مفسرین نے فرمایا کہ سورت پاک کی عظمت یہ ہے کہ اس کے کئی نام بیان کیے گئے کتابوں کے اندر۔ ایک نام سورہ کنز ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو،
جیسا کہ کنزُ الایمان اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا نام ہے. تو کنز کا مطلب خزانہ. سورہ فاتحہ کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، سورہ تفویض بھی کہتے ہیں، سورہ سؤال بھی کہتے ہیں، سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، سورہ نور بھی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. اور آگے سنیں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جس میں الفاظ نبی پاک کے ہوتے ہیں اور مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث قدسی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے ہے. کیا مطلب؟ چنانچہ جب بندہ پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب مالک یوم الدین بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا. اور ایک بار فرمایا میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا. اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعائیہ کلمہ جب کہتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا فرما دیا ہے. بولو سبحان اللہ. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ سورۃ پاک مضامین کے اعتبار سے قرآن کا اجمال اور خلاصہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے پورے کلام پاک کے خلاصے کو سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا، اور اس میں جو مضامین کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، انہی مضامین کو کھولتے جائیں تو پورا قرآن بن جاتا ہے، انہی مضامین کو مختصر کر دے تو سورہ فاتحہ بن جاتی ہے. اچھا، یہاں پر جو ایک سے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے پہنچانی، وہ بڑی اہم ترین بات ہے. جب انسان یہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ کلمہ ہے رب العالمین، رب المؤمنین، رب المسلمین نہیں، عالمین کا رب ہے وہ، صرف مسلمانوں کا نہیں. جو اس کو نہیں مانتے وہ اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اس نے سب کو بنایا، اس نے سب کو پیدا کیا، اور ہر ایک چیز اپنے بننے میں، اپنے وجود کے آنے میں وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کی محتاج ہے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا جاندار نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی شے ہو کائنات کی، عالم اللہ کے سوا ہر شے کو کہتے ہیں. اور عالمین یہ عالم کی جمع ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ربوبیت کا اظہار ضروری ہے. ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہر ایک نعمتیں پا کر ماریز وجود میں آیا. پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس حوالے سے مجھے ایک سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور بڑی اہم بات ہے. فرمایا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور حقیقتاً مددگار واللہ ہی ہے. اولیاء، انبیاء،
اور رسول، ان سے جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنانا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ انہوں نے قرآن کی مکمل حقیقت کو نہیں جانا، اس لیے یہ جملہ کہا۔ اب آپ سورہ فاتحہ کی اس آیت پر ہی غور کریں، خواتین بھی بڑی توجہ اور آپ حضرات بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 مرتبہ ایاک آیا، ایسا ہی ہے؟ بولیں، اگر جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں، اگر ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لینا جائز نہ ہوتا تو آیت مفسرین فرماتے ہیں یوں ہوتی، ایاک نعبد و نستعین، پھر وہ ایاک نہیں آتا۔ ایاک 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عبادت الگ ہے اور مدد الگ ہے، سمجھ آ گئی؟ ایاک نعبد یہ الگ ہے، و ایاک نستعین اس کا سلسلہ الگ ہے۔ عبادت اور استعانت، استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، اسی سے نستعین ہے۔ تو عبادت اور استعانت میں بہت فرق ہے۔ اگر آپ بالکل عبادت والا مفہوم استعانت پر بھی لیں گے تو پھر قرآن کا یہ جو کلمہ ہے ایاک نستعین، پھر اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جہاں تک مدد مانگنے کی بات ہے تو آج آپ نے سورہ بقرہ میں یہ سنا نماز کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سنا کہ نہیں سنا بھی آپ نے؟ تو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں، فرمایا جواب آنا چاہیے، صبر اور نماز سے، تو صبر خدا ہے، نماز خدا ہے، تو پھر اگر نستعین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لی جا سکتی، تو پھر جو اللہ نے حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو یہ کس معنی میں ہوگا؟ پھر قرآن ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار اللہ ہے، رسول ہے اور اس کے بندے ہیں۔ پھر جو 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے اور مومنین مددگار ہیں۔ پھر حدیث پاک میں نبی پاک نے ترغیب ارشاد فرمائی کہ جب تم راستہ بھٹک جاؤ اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا ظاہری تمہیں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو تم ان کلمات سے 3 مرتبہ اس بیابان میں پکارو تو تمہاری مدد ہو جائے گی۔ وہ کیا جملے ہیں؟ خود میرا آقا نے تعلیم دی، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد لینا جائز نہ ہوتی تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا جواب ہوگا، اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ پتہ چلا کہ حقیقتاً مددگار اللہ ہی ہے۔ جو ہم اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں وہ ایسے ہی ہے بلا تمثیل جیسے ہم دنیاوی طور پر ایک دوسرے سے کام لینے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، یار آپ مجھے پانی پلا دیں، تو اس نے آپ کو پانی پلایا تو اس نے آپ کو پانی پلانے میں مدد کی کہ نہیں کی؟ بولیں، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اس نے دوا لکھی، آپ نے کہا یار مجھے شفا مل گئی، تو شفا تو اللہ نے دی، ڈاکٹر سبب بنا کہ نہیں بنا؟ ایسے ہی سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، بس اللہ کو یہ پسند ہے کہ مجھ سے مانگو تو میرے محبوب کا وسیلہ دو تو میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھ سے مانگو تو شیخ عبد القادر گیلانی کا وسیلہ دو تو میں تمہیں بھر دوں گا۔ تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ناکارہ لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے ان پیاروں کا واسطہ یہ مقبول ہے، ان کے صدقے ہماری بھی بگڑی بنا دیں۔ جس میں کوئی شرک کی بات، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مدد اللہ تبارک و تعالی ہی فرمانے والا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کے پیاروں سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ در حقیقت انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد کے آپ یوں سمجھے کہ اظہار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی سبب بنا کہ نہیں بنا؟ بھوک کون بجھاتا ہے؟
جواب دیں. بارش کون برساتا ہے؟ تو بادل سبب بنے کہ نہیں؟ اتنا واضح مفہوم ہے. تو در حقیقت کام اللہ ہی کرتا ہے. حقیقی مولا مددگار مشکل کشا اللہ ہی ہے. بس جیسے انسان دنیاوی اسباب کو کئی مرتبہ بروئے کار لاتا ہے، ایسے ہی صالحین فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو پیاروں کے وسیلے کو پیش کر دو تو رب تمہارے کام کو جلدی بنا دے گا. اب قرآن میں ایک جگہ ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. تو بعض نادان کہنے لگے کہ یا وسیلے سے مراد صرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. میں نے کہا اچھا یہ کمال ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وسیلہ بن گئی، نمازی وسیلہ نہیں بن سکتا. جب تک نمازی نہیں تو نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا، جب تک حاجی نہیں تو حج کا وجود ہی نہیں ہوگا. اور پھر مجھے یہ بتاؤ جن کے صدقے نماز ملی وہ پیارے آقا کیا وسیلہ نہیں بن سکتے؟ یہ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ تو میں نے کہا چلیں آپ اپنی نماز کو وسیلہ بنائیں، ہم حضور غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم داتا علی حجویری کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں کوئی شرک کا شبہ بھی نہیں ہے. آپ ایک دوسرے کو روز دن میں پتہ نہیں کتنے کام بولتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے کو کام بولتے ہیں، تو وہ کام آ جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً کارساز اللہ ہی ہے. بس اس نے بندوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا کہ آپ نے میرا کام کر دیا، میں نے آپ کا کام کر دیا. کرنے والا اللہ ہے، آپ کو وسیلہ بنا دیا. ایسے ہی پوری کائنات کے نظام رب چلاتا ہے. کبھی فرشتے وسیلہ بن جاتے ہیں، کبھی انبیاء وسیلہ بن جاتے ہیں، کبھی اولیاء وسیلہ بن جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پھر اب آپ سنیں، درس کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5-7 منٹ باقی، اس میں یہ بات عرض کر دوں. اب دیکھیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا. اسی لیے آج میں نے سورہ بقرہ کو یوں سمجھے کہ شروع ہی نہیں کیا. درس میں سورہ بقرہ پڑھ کر انشاءاللہ بات کریں گے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور انسان کے لیے سب سے بہترین نعمت، سب سے بڑی دعا وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور عطا کر دے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے بڑی باقی جتنی نعمتیں، ایمان کے بعد جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اصل انسان کی سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں جو اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندوں تمہیں مجھ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ اولاد، مال، دولت، عزت، صحت، شہرت، بلندی، گھر، گاڑی، مکان، یہ سب بات میں نہیں. تم جو سب سے پہلے مجھ سے مانگو نا میرے بندو، تو کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اس کا ہدایت پر ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہدایت پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، چاہے وہ بے اولاد ہے، چاہے وہ بے روزگار ہے، چاہے وہ بغیر رشتے کے ہے، چاہے وہ معذور ہے، چاہے وہ محتاج، کچھ بھی ہے، اگر اللہ نے اس کے سینے میں ہدایت کا نور رکھا ہے اور وہ درست راستے پر ہے تو اس سے بڑا کوئی نعمت والا دنیا میں موجود نہیں. اب دیکھیں صراط مستقیم کیا ہے، اس کو سمجھ لیں اور پھر اسی پر میں اپنے درس کو مکمل کرتا ہوں. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اے اللہ تو ہمیں، دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا جو پڑوسی ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا سیدھے راستے پر چلا. دکھا اور چلا فرق ہے. دکھا اور چلا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں تبھی دیکھنے کی مانگ رہے ہیں. ہم نے دیکھ لیا، ہم چلنے کی اور استقامت کی مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر دکھا، تو نے دیا محبوب کو امتی بنا کر. غوث اعظم کا دامن دیا تو ہم سیدھے راستے پر ہی ہیں. بس اب تجھ سے دعا کرتے کہ ہمیں اسی پر چلاتا رہے اور اسی پر ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. ترجمہ سمجھ آیا؟ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر ایک نے بورڈ لگایا ہوا ہے، آؤ درس قرآن سنیں. پورے کراچی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں. میں یہاں کسی کا نام نہیں لے رہا، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، نیچے تنظیموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آئے درس قرآن.
اب آپ جیسا سیدھا سادہ آدمی جو 11 مہینے کاروبار میں لگا ہوا ہے، 1 مہینہ اس کو جذبہ ہے کہ یار میں قرآن کے لیے کچھ ٹائم دے دوں، پورا مہینہ پورا سال تو میں لگا رہتا ہوں، اب اس کا دل ہوا کہ میں درس قرآن سنوں، تو کیا سب کے سن لوں؟ نہیں، اس کا درس قرآن سننا ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ آپ کہیں گے یار قرآن کی بات ہے، تو میں نے کہا آپ نے آج ہی قرآن میں یہ بات سنی ہے، پہلے پارے میں 3 رکوع میں 2 رکعت میں یہ بات سنی آپ نے۔ کیا بات سنی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور یہی قرآن کے ذریعے بہت ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اب قرآن کے ذریعے گمراہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے قرآن اللہ کے پیاروں کو چھوڑ کر سمجھا وہ گمراہ ہوا، اور جس نے قرآن ایسے سمجھا جیسے صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء نے سمجھا وہ ہدایت پر پہنچا۔ بلا تمثیل، اسلحہ بری چیز نہیں، چھری بری چیز نہیں، اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اس نے اس سے سیب کاٹا یا گلا کاٹا کسی کا، اب یہی ہے نا۔ تو قرآن تو سراپا نور ہے تو برکت والا، اب اس سے روشنی لینے کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات لازمی کی ہے کہ تم جیسے ایک ڈائریکٹلی کوئی کتاب اٹھا کر تم پڑھ کر کہو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، نہیں، ایسے ہی قرآن نور تو دیتا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے نور کے لیے لازمی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے پیاروں نے جیسے قرآن سمجھا ہے نا ویسے تم سمجھو گے تو قرآن تمہیں ہدایت اور نور عطا فرمائے گا، اور اپنی مرضی سے سمجھو گے یا اللہ کے پیاروں کو چھوڑ کر تم سمجھو کہ نہیں میرے لیے قرآن کافی ہے میں قرآن لے کر گھوموں، تو یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھانے والے رجال اللہ ہونے چاہیے، اللہ والے ہونے چاہیے جو تمہیں قرآن سمجھائیں گے، ورنہ استغفر اللہ، مولا علی کے دور میں ہی خارجی قرآن پڑھ کر حضرت علی پہ شرک کا فتویٰ دے رہے تھے، صحابہ پہ فتویٰ شرک کا لگا دیا قرآن پڑھ کر، اور قرآن کو وہ آئیڈیل بنا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا صرف قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا اور اولیاء کے دامن سے جڑو گے اور ان کے طریقے سے قرآن سمجھو گے تو قرآن تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہہ دیں کہ یا آپ نے کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ میں نے کہا میں جلدی بات کر رہا ہوں اور عام بیانات سے ہٹ کر ان درس کے اندر میں جلدی اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں پیغام پہنچے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بات مکمل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلنے کی مجھ سے دعا کرو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس پر کبھی کمپرومائز بھی مت کرنا، ایمان اور عقیدے کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمایا سیدھے راستے پر کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب انعمت علیہم انعام یافتہ بندوں کے راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن نے اس کو خود ہی ذکر کر دیا ایک اور مقام پر، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں قرآن فرماتے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ جو ان کے راستے پر چلتا ہے وہ قرآن کے راستے پر چلتا ہے۔ اب آپ یہ غور کر لو کہ کون سی جماعت میں اولیاء موجود ہیں، خود ہی غور کر لو نا، کون سی جماعت والے اولیاء کو مانتے ہیں، کون سی جماعت والے صدیقین کو مانتے ہیں، کون سا گروہ انبیاء کا دل و جان سے ادب کرتا ہے، وہ اہل سنت ہی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آخری بات اور میری بات مکمل، سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کو فالو کر کے گزارو، اور اس کی جو علماء نے مفسرین نے مثال دی نا، آج جب میں نے پڑھا تو ہم نے کہا واہ یار کیا مفسرین نے اس پر بات کی ہے۔ فرمایا تم اس پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین کے جو پیارے ہیں حضرت ابراہیم، جب انہیں حکم دیا کہ بیٹے کو کاٹ دو تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ تمہیں جو اللہ اور اس کا رسول اور جو اسلام حکم دے تم اس کے لیے قربانی دو، بیٹا دینا پڑے تو بیٹا دے دینا، کیونکہ یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ خود گردن کٹانے کا وقت آئے تو حضرت اسماعیل کی طرح لیٹ جانا دین کی خاطر یہ سیدھا راستہ ہے۔ بیماریاں تمہیں گھیر لیں تو زبان شکوہ مت دراز کرنا، حضرت ایوب کی طرح تو صبر کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر تجھے
خدا نہ خواستہ غلط عورت اور غلط رشتے کی طرف بلایا جائے تو جیل میں تو رہ جانا، لیکن ناجائز حرکت اور غیر محرم عورت سے تعلق مت بڑھانا۔ حضرت یوسف کو تو آئیڈیل بنا لینا۔ تجھے اگر بادشاہت اور پیسہ مل جائے، مال و دولت مل جائے، تو عبادت سے جان مت چھوڑانا، تہجد نہ چھوڑنا، تکبر نہ کرنا۔ سلیمان کی بادشاہی کو دیکھنا کہ اس نے کیسے بادشاہی گزاری۔ تجھے بادشاہی ملے تو انبیاء کا طریقہ یہ تھا، وہ پھر اور جھک جایا کرتے تھے۔ فرمایا ایسے تم اللہ کے پیاروں کو دیکھتے رہو۔ اب تم کربلا میں حسین کو دیکھ لینا، ان کے پورے کردار کو دیکھ لینا۔ جب دین کی بات آئے، دین بچانے کی بات آئے، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ تمہارے سامنے امام حسین کی سیرت اور ان کے بچوں کی قربانیاں تمہارے سامنے ہیں، تو تم کہنا یا اللہ ہم تو ہر رکعت میں یہی دعا کرتے تھے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ تیرے پیاروں کا ہے اور تیرے پیاروں کی سیرت میں ہر بات موجود ہے، لہٰذا جب مجھ پر کوئی بات آئے گی تو میں جھک جاؤں گا، میرے بچوں کے لیے کوئی بات آئے گی تو وہ میں دے دوں گا، میرے مال کی بات آئے گی تو صدیق اکبر میرے سامنے ہیں کہ پورا مال اٹھا کر تیری راہ میں دے دیا تھا۔ جب جسم کے ٹکڑے کرانے کی بات آئے گی تو سرکار کے چچا جان حضرت حمزہ میرے سامنے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے لیکن رسول اللہ کے دین کی خاطر وہ میدان میں کھڑے رہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ تمہیں یہ بیان کرتی ہے، تمہیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو تیرے پیاروں کا راستہ ہے، اور تیرے پیاروں کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک جملے میں علماء نے ذکر کر دیا، اللہ کے پیاروں کا راستہ یہ ہے کہ جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ یہ خلاصہ ہے، بس بات ختم۔ جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ میں ناجائز کام نہیں کروں گا، میرے رب کی رضا نہیں ہے۔ جس میں میرے رب کی رضا ہے میں وہ کام کروں گا۔ یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی گفتگو میں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ استقامت سے آئیں، دیکھ آج ایک درس ہو گیا، بقیہ 26 درس رہ گئے۔ پابندی سے آئیں۔ کل مجھے ایک نمازی ملے، چند جانوں کو میں نے وہ وائس بھی بھیجا، 22 کلومیٹر دور سے وہ تراویح کے لیے آئے۔ اندازہ لگائیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور 9 بجے ہم نے اسی لیے جماعت رکھی تاکہ آپ تھوڑا سا آرام کر کے بھی آئیں۔ لیکن ایک دن بھی اگر آپ کی چھٹی ہو گئی نا تو یوں سمجھیں کہ پھر نفس حملہ آور ہو جائے گا اور یہ برکتیں زائل نہ ہو جائے۔ ایک ایک تراویح، ایک ایک سجدہ بڑا اہم ہے۔ اور جمعے کے دن میں نے بات کی تھی، آج پھر بات کر دوں کہ میرے آقا نے فرمایا جو رمضان کی رات ایک سجدہ کرتا ہے، پوری تراویح تو بہت آگے ہے، جو ایک سجدہ کرتا ہے رمضان کی رات، خدا اس کو جنت کا ایک محل دیتا ہے۔ ہنسیے گا نہیں، مثال دیتا ہوں مجبوری کیونکہ ہم دنیا دار ہو گئے زیادہ۔ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو پوری تراویح پڑھے گا اس کو موٹر سائیکل ملے گی روز، میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسجدیں بھر جائیں گی، روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک موٹر سائیکل کے انعام کا اعلان کر دیا، 1000 روپے کا اعلان کر دیا جائے کہ جو پوری تراویح پڑھے روزانہ اس کو 1000 روپے روز ملیں گے، تو مسجدیں بھر جائیں گی۔ میرا آقا فرماتے خدا جنت کے محلات دے رہا ہے، جنت کا محل۔ دنیا کی کوئی شے جنتی جو رومال استعمال کرے گا نا اس کے برابر نہیں ہے، تو جنت کا محل کتنا ہے۔ لہٰذا یہ راتیں بہت اسپیڈ سے چلے جائیں گی، بہت تیزی سے یہ ایام جاتے ہیں۔ مہمان مہینہ ہے، آپ کوشش کریں پابندی کے ساتھ 5 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ آپ ادب کے ساتھ تراویح میں شامل ہوں۔ خواتین بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ قرآن کی محبت میں شامل ہوں۔ اور غازی پروڈکشن کا جو پیج ہے الحمدللہ اس پر لائیو آج تراویح بھی گئی ہے، تو جو نہیں آ سکے آپ ان کو بتا دیں کہ وہ تراویح بھی سن سکتے ہیں گھر پہ، اور بیان بھی الحمدللہ غازی کے پیج سے لائیو جا رہا ہے۔ آپ ہو سکے تو اس کی دعوت بھی ضرور عام کر دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک شعر سلام کا پڑھا جائے گا، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔